کہ یا سار اللہ و ابن سارے، جیسے میں نے کہا کہ زیارت وارثہ کا یہ آخری سلام بھی ہے، اسی پہ زیارت وارثہ کے سلام ختم ہوتے ہیں، اور اسی لیے میں زیارت وارثہ کہہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے وارثہ، اس طرح کی زیارت کسی معصوم کی نہیں ہے، کسی معصوم کی۔ اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو کہ جتنی زیارات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، یہ کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے، کسی خاکی انسان کی لکھی بھی نہیں ہے، بلکہ ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے۔ اسی لیے ان ساری زیارات میں اثر ہے، پاور ہے، طاقت ہے کہ آج آلموسٹ 1400 ایئرس ہو گئے، لیکن اس زیارات میں اتنا پاور، اتنا اثر ہے کہ آج بھی یہ زیارات پڑھ کر انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اور سارے ہمارے مجتہدین نے اس کو ریکمنڈ کیا، سارے ہمارے مجتہدین نے کہ یہ زیارت ضرور پڑھو، یہ زیارت ضرور پڑھو۔ جیسے زیارت نائیہ ہے، زمانے کے امام کی زیارت، ایکسٹراڈنری زیارت ہے، زیارت آل یاسین ہے۔ یہ ایسی زیارت ہے معصومین کی کہ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر 40 دن ایک جگہ ایک وقت میں انسان پڑھے، زیارت آل یاسین کے بارے میں، کہ اگر 40 دن ایک جگہ پڑھے ایک ہی وقت میں، تو تم فیل کرو گے، تم محسوس کرو گے کہ جیسے سرکار کی سواری تمہارے پاس آ گئی۔ یہ فیل کرے۔ اگر اعمال ہمارے ایسے ہیں، ہم متقابل ہیں، تو مولا کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ امام کی زیارت کے لیے جو بتائے گئے، جو جگہیں بتائی گئی، جو اعمال بتائے گئے، اس میں زیارت آل یاسین ہے۔ کہ جیسا شب جمعہ کربلا مولا میں امام حسین کی زیارت ہوتی ہے، وہی تو افسوس ہے کہ ہم جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت کا، لیکن اپنے امام سے، میری ٹاپک امام نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو سن لیں۔ جیسے اب کوئی زیارت کو جائے، انشاءاللہ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ میں کل سے اپنی مجلس کو ریلیٹ کروں گا، اور ابتدائی باتیں تو جیسا کربلا مولا میں امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی، اس میں کربلا مولا ہے، شب جمعہ۔ ہم ہر ماشاءاللہ سارے زائرین جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم تلاش نہیں کرتے وہاں جا کے، کبھی ہم ڈھونڈتے نہیں وہاں جا کے، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے امام سے ملاقات ہوگی۔ یعنی دل میں وہ جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس، یا جذبہ نہیں ہے یا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا جب زیارت کو جانا، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم سب کربلا جائیں، مولا حسین کے پاس راستے کھل جائے، تو وہاں پہ جب بھی شب جمعہ جانا تو تلاش کرنا، مغرب سے لے کے صبح فجر تک، کبھی بھی کوئی وقت ایسا ہے کہ زمانے کے امام کا خود جملہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں۔ تو کربلا مولا میں زمانے کے امام سے جو ملاقات کے جو واقعات ہیں، اس میں کئی واقعات ملیں گے کہ امام جو ہے اپنے جد کی زیارت کو آئے تھے شب جمعہ مولا حسین کی زیارت۔ اور دوسری جگہ جو امام سے ملنے کی ہے وہ مسجد سہلہ ہے یا مسجد جمکران، ایوری ٹیوزڈے نائٹ۔ تیسری جگہ جو امام سے ملنے کی ہے وہ ہے ہر جمعہ کو بیت المقدس، اسرائیل میں جو ہے وہاں پہ جمعہ کو امام آتا ہے۔ چوتھی جگہ میدان عرفہ ہے، میدان عرفہ کہ جہاں پہ چانس ہے ایک ملاقات ہونے کا، کہ اور کئی لوگوں نے وہاں پہ ان شب 8 اور 9 ذی الحجہ کو ملاقات کی امام سے۔ بہرحال میں نے تو بات بیچ میں آ گئی تھی، میں بتا رہا کہ زیارت امام حسین، زیارت امام حسین الحمدللہ اب 90% لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پڑھ رہے کیسا، اور اس کے بعد ہم دعا کہاں کر رہے ہیں، سار اللہ و ابن سارے پہ جب بھی پہنچنا۔ یہ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ جب بھی پہنچنا، ایک سیکنڈ کے لیے رکنا اور دل میں خواہش کرنا۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم تیز پڑھ لیتے۔ یہ اس جملے پہ جب پہنچو کہ السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموت، آخری سلام ہے زیارت وارثہ کا۔ آدم صفت اللہ سے شروع ہوا، سار اللہ پہ آ کے ختم ہوا۔ یہ صرف ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ دیکھیے زیارت کے ایک ایک جملے پہ، ایک ایک سلام پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی، لیکن وہی بات کے ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس جملے پہ پہنچ کے یہ پورا ہمارے زندگی کا ایک مشن بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ کہ جب اس پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ فیل کرنا ہے کہ مولا مجھے بھی موقع ملا، یہ خواہش کو پیدا کرنا، یہ دل میں۔ تو اس کے لیے کیا ہے،
مولا حسین نے 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی مدد لی. 90 کی بھی روایت ہے, 96 کی بھی روایت ہے. 90 ایئرز کے تھے, اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ آپ کے پل کے نیچے آ گئے. تو 90 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی مدد لی, 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر سے بھی مدد لی. نصرت کے لیے کوئی ایج بار نہیں ہے, یاد رکھو. انسان کو چاہیے کہ ارادہ کرے. اب یہ ایام احزاب بہترین ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے, بہترین ریمائنڈر ہے. کیا خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی نصرت امام کروں. دوستو یہی افسوس کی وجہ سے, یہی افسوس ہے کہ جس کی طرف سے لشکر امام تیار نہیں ہو رہا. اور نصرت امام کا موقع اسی وقت ملے گا جب مولا حسین کا وہ بیٹا جو پردے غیبت میں ہے, فرزند زہرا, وہ جب ظہور کریں گے, اس کے بعد ہی ہم کو اصل نصرت امام کا موقع ملے گا. اس خواہش کو پیدا کرو, اس آرزو کو پیدا کرو, اس تمنا کو پیدا کرو, اور اکیلے مت کرو, اپنے بچوں کو تیار کرو. میں یہ سال بہت بول رہا اس لیے کہ دیکھ رہا جو حالات ہو رہے. بچے جب تک تیار نہیں ہوں گے, جنریشن تیار نہیں ہوگا نا, کوئی فائدہ نہیں. ہر ماں, ہر باپ کی خواہش ہوتی کہ بچہ اچھا تعلیم حاصل کر کے اچھے سٹیٹس پہ پہنچے. کوئی ماں, کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ویسے. دنیا کے لیے ہم ہر وجہ سے ٹرائی کر رہے ہیں, دنیا میں بچے کا فیوچر بنانے کے لیے ہم ہر وجہ سے ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن یہ میں جس کی بات کر رہا وہ فیوچر دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. یہ اس میں فائدہ یہ کہ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا. اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے, آج ہم بالکل ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا. ہم کو فائدہ, کہ ہم سمجھ لیں دنیا ہی میں ہم کو فائدہ چاہیے, نہیں, آخرت میں بھی ہم کو فائدہ چاہیے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ سوکر میچ کے لیے چلے گئے لوگ. اس طرح کی لائف چل رہے, اس طرح کی زندگی لوگوں کی چل رہی کہ اب ریگریٹ کر رہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا, پیار, اور یہ ماں ہی کر سکتی, ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ پہلے سے پلان کرنا. کیلنڈرز پہ مارک کرو کہ یہ تاریخ آنے والی ہے, یہ ڈیٹ آنے والی ہے. بچوں سے اگر ماں بیٹھ کے بات کرے نا تو آہستہ آہستہ چینج تو ہوتا. کم از کم اس کے ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ رہے گا کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا. 8 دن پہلے سے ریمائنڈ کرو, دیکھو محرم آ رہا, دیکھو ایام احزاب, اب چہلم آ رہا. اس لیے کہ یہ ٹوٹلی ایول ورلڈ ہے. آپ سب جانتے کہ آپ جس ملک میں رہتے, جس ملک میں یہ مجلس پڑھ رہا میں, وہ کتنا وہاں کے حالات خراب ہیں. باہر کا ماحول کیسا ہے. اب تو انڈیا سب کانٹیننٹ کا بھی ویسی ہو گیا, میں یہ نہیں بول رہا, لیکن 19-20 کا فرق ہو گیا. جیسا وہاں کا ماحول ہے یہاں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ بچے امام بارگاہ نہیں آئیں گے, فیوچر میں بالکل نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. اپنے کلچر کو پریزرو کرو, اپنے کلچر کو پریزرو کرو. جو اب تک ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے, ماں کی یہ پوچھا جائے گا. یہی لڑکا, یہی لڑکی روز محشر دامن پکڑ کے بولے گی کہ پروردگار اگر پنشمنٹ, سزا مجھے مل رہی تو اس کے ذمہ دار میرے ماں باپ بھی, میرے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اسلام سے دور ہو گئے. دوستو یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے, یہ سب سے. اور یہ مت سنو, جو میں بار بار ایک بات بول رہا کہ یہ مت بولو کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. یار 6 آدمی تھے خالی اور شیطان نے گمراہ کر دیا. میں نے کل بتایا آپ کو, صرف 6 آدمی تھے زمین کے اوپر, اس کے باوجود شیطان نے قابیل کو گمراہ کیا. نہیں کرتا, وہ تو کبھی بھی کر دے گا. اس کا تو مشن ہی ہے, اس کا ٹارگیٹ ہی ہے کہ اولاد, اور وہ بڑوں سے زیادہ بچوں کو گمراہ کرتا, بڑوں سے زیادہ بچوں کو گمراہ کرتا کہ نیچے سے جنریشن خراب ہو جائے. اور جب نیچے سے جنریشن خراب ہو جائے تو ختم ہی ہو گیا. اور افسوس کتنے ایسے خاندان ٹوٹے ہوئے, کتنی ایسی فیملیز ٹوٹی ہوئی کہ آج افسوس کے ساتھ بول سکتا میں کہ جو فونز ہے, جو لوگوں کے تکلیفیں ہیں, آپ سنیں گے تو پوری مدی سے اسی پہ پڑھو کہ جو آج کل کے حالات ہو گئے. ہر گھر کا پرابلم ہو گیا, ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا, ہر فیملی کا مسئلہ ہو گیا. میں افسوس سے بول رہا, I'm sorry to say, میں نام نہیں لے رہا کسی کا. ہر گھر کا, ہر خاندان کا مسئلہ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ ایک پیشنس نام کی چیز ختم ہو گئی, اور شیطان اپنے پورے زور کے ساتھ, پورے حساب کے ساتھ حملے کر رہا. 6 آدمی میں اس نے قابیل کو گمراہ کر دیا. آپ سوچو کہ جبکہ کچھ اٹریکشن نہیں تھا باہر, 0.1% بھی کوئی اٹریکشن نہیں تھا,
کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، ان کو گمراہ کیا۔ لو کا بیٹے کا کیا حال ہے، ان کا بیٹا بھی ایسی گمراہ۔ تو جب نبیوں کے بیٹوں پہ حملے ہو سکتے تو کہ ہماری اولاد پہ حملہ نہیں ہو سکتا؟ جب نبیوں کی اولاد کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہم تو بالکل ختم ہے، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہ نبی کے گھر کے ماحول میں ہمارے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کے گھر کے ماحول کو، اندر کا ماحول سٹرانگ ہونے کے باوجود اس نے ایسا حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے تو اس کے جو ریزنز بتائے گئے نا، اب وہ سن رہے ہیں۔ کل میں نے بات کیا لے کر گیا تھا، محمد ابن اسماعیل، وہیں سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا۔ محمد ابن اسماعیل، آپ سوچو، امام زادہ ہے، امام زادہ، ہم سید ہیں لیکن ہمارا آگے کا جنریشن 20 25 30 40 50 نسل کے بعد ہم جا کے مل رہے ہیں اپنے امام سے، 60 70 وہ تو ڈائریکٹ ہے بھائی، چھٹے امام کا ڈائریکٹ ہوتا ہے، بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، اور اپنے آنکھ سے میرے مولا کی چھٹے امام کی زندگی بھی دیکھی، اپنے آنکھوں سے ساتویں امام کی زندگی بھی دیکھی، اتنا ملا، لیکن دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ، پیسے کی لالچ، اسی لیے اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ لالچ کبھی نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے آپ کو احتیاط، آج بچوں کو بیٹھ کے اگر نیگنگ نہیں کرتے تو دوستو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہمارا پرابلم ہو۔ اور میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ آج احساس نہیں ہوگا، کل احساس ہوگا، اس وقت احساس ہوگا۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، میرے مولا کہتے ہیں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے تم بھیک مانگو گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں، تم مانگو گے کہ کاش یہ نیکی مجھے دے دے یار۔ کسی کے پاس نیکیاں زیادہ، کسی کے پاس کم ہے، ایک ایک نیکی کے لیے۔ دیکھیں، یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ نے اتنا جو ڈرایا ڈے آف ججمنٹ کے لیے، کیوں ڈرایا جب اتنی رحمت ہے؟ ہمارے پاس میں تصور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی حساب ہونے والا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ میرا بھی کبھی کوئی حساب لینے والا ہے۔ ہم سب سے لیں گے حساب، ہم سب سے حساب لیں گے۔ $100 اگر آپ کسی کو دیں گے، بچوں کو، کسی کو، تو آپ اس سے حساب نہیں پوچھیں گے کہ بابا تو نے کیا کیا، گروسری کرنے گیا تھا، کیا لے کر آیا، پوچھیں گے نہیں۔ لیکن ہم کو حق ہے پوچھنے کا، اللہ نے پوری زندگی ہم کو دی اور اللہ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ یہاں تک آگے ایک ایک سیکنڈ کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم کبھی اس لیے کہ یہ باتیں کوئی بولتا نہیں ہے، نہ ہم سننا چاہتے، اگر کوئی بولنا بھی چاہ رہا تو ہم سننا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھ گئے کہ بس میرے لیے تو واک تھرو ہے، واک تھرو میرے لیے نہیں ہے، سلمان ابو ذر و میثم و مقداد و عمار ان کے لیے ہوں گا، وہ مولا کے چاہنے والے تھے۔ ہم تو ایک محب ہے، نام لینے والے مولا کا، بس اس سے زیادہ کیا ہے ہمارے پاس؟ واجب نماز پڑھ لی، ہم انف ہو گیا میرا بہت بڑا کام، اگر نماز پڑھ لی تو وہی بڑا کام ہو گیا۔ لیکن احساس ہے کہ what I'm doing، آپ سوچو شیطان نے کیسا حملہ کیا، کس طرح سے اس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، تو بڑے بھائی کا بیٹا ہے۔ اب موسیٰ بن جعفر تو چھوٹے، یہ حق تو تیرا ہے۔ لوگوں نے آخر سے بات کی، جو دشمن تھے، جو مخالف تھے، جو منافقین تھے، کہ حق تو تیرا ہے، تو کیوں نہیں کلیم کرتا اپنے آپ کے امام؟ جبکہ معلوم ہے کہ گھر کا مال، آپ خود انصاف سے بولو، کیا ان کے گھر کا مال ہمارے مال کی طرح تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے جو 24 گھنٹے امام کو دیکھے، اپنے دادا چھٹے امام کو دیکھے، جو پرورش ان کے ہاتھوں میں، گود میں ان کا پلا، پوتے کو گود میں لیا مولا نے، اس کے بعد ساتویں امام کو دیکھ رہا، لیکن دنیا کی لالچ ہو چلا۔ جب ہارون نے اس کو وہ کیا، برائب کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھا آیا۔ اچھا وہ حکومت والوں کو نہیں بول سکتا یار میرے پاس کرائے کو پیسے نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ پیسے دے کے جو ایڈوانس میں، اور ایک پوزیشن خراب ہوگا، مارکیٹ خراب ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ ڈیٹ فکس ہوئی، جانے کو پیسے نہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ امام کی معرفت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ میرا امام کون ہے، میرا چاچا، اور ان کو علم غیب ہے۔ یہ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے، مشہور واقعہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے، لوگ بیٹھے ہوئے، جا کے کہتا ہے کہ چچا مجھے بغداد جانا ہے۔ امام نے پوچھا کیوں جانا ہے؟ تو کہا میرا قرضہ بہت ہو گیا، ڈیبٹس میں آ گیا میں، اور وہ کیپٹل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کے کچھ کاروبار کروں۔
تو امام دیکھو ہر مہینے امام سے پیسے بھی لے رہا، یہ بھی عجیب بات ہے، ہر مہینے وظیفہ لے رہا امام سے. امام اپنے سگے یتیم بھائی کے بچوں کو ہر مہینے دے رہے. بہت بڑا میسج تھا یہ کہ یتیموں کا خیال کیسے کرنا. اگر انسان کا اگر آپ ریئلی اپنی لائف میں گرو کرنا چاہتے چیک کرو بیک ہوم جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جن جن ملکوں سے جن جن شہروں سے آپ کا تعلق ہے. میں صرف غدیر والوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، جو بھی سن رہا مجھے، جس شہر سے جس بستی سے تمہارا تعلق ہے چیک کرو کہ وہاں کوئی یتیم تو نہیں ہے، وہاں کوئی بیوہ تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کو کچھ دینا ہے. یہ سیرت امام ہے، ساتویں امام کی سیرت پڑھ رہا، ہر معصوم کی سیرت. امام علی کا کیا تھا؟ راتوں میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتے تھے کہ بچوں دروازہ کھولو تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہوئے تھے اس ایک ذات علی میں. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی روٹیوں کا انبار لے کے جاؤ، آج کے دور کا جو تقاضا ہے وہ کرو. وہ مولا کا دور تھا کہ روٹیوں کا انبار ڈالتے تھے، اندھیروں میں جا کے لوگوں کو بانٹتے تھے. لیکن آج یہ تقاضا نہیں ہے. آج کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تم چیک کرو، آج تو دنیا اتنی سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی. دنیا سمٹ کے تمہارے ہاتھ میں آ گئی، تم کو تو فکر ہی نہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو معلوم ہو جاتا آپ کے شہر میں کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون مسکین. اپنی سیلری میں سے، اپنے بزنس میں سے پہلی تاریخ کو جیسے تم گھر کا مارٹگیج پے کرتے اسی طرح ان یتیموں کا بھی حق دے دو. ایک کو اسپانسر کرو یار، ایک کو اپنی مرضی سے کرو. میں یہ تھوڑی پتا اس کو کرو اس کو کرو، میں آپ کے فائدے کی چیز بتا. سیرت امام میں کوئی چیز تو میرے پاس رہے. میں یہ نہیں بتا، ایسے کئی لوگ ہیں جو یتیموں کا خیال کرتے. اب ایجوکیشن وائز کر سکتے ہیں، کوئی اپنے شہر میں کرو، اپنی بستی میں کرو، اپنے خاندان میں کرو. ہر آدمی کو اگر یہ فکر ہو جائے تو کوئی خاندان کا بندہ پریشان نہیں رہے گا. کوئی انسان بھی پریشان نہیں. ہر آدمی جو ایک انسان سے زیادہ بڑا ہے وہ اگر کرنے لگے تو پورا ماحول ویسی ہو جائے گا جیسا امام چاہتا ہے. ہر کو وظیفہ ملے گا. یعنی امام سگے بھتیجے یتیم بھائی کے بیٹے کو اس کو وظیفہ دے رہے ہر مہینے. ہم بھی کریں، $20 نکالو، $20 بچوں کو کینٹین میں کھلا دیتے. $20 کی کوئی ویلیو ہے کہ لیکن $20 کسی غریب کا کھانا بن جائے گا. $20 کسی غریب کو سکون پہنچا دے گا. $20-30 کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ کی. آپ زیادہ نکالو، میں تو بالکل منیمم سائز پہ جا کے بول رہا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہارے ساری عبادتوں کو قبول. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مثال کے طور پہ آنے والا مہینے میں کوئی پریشانی میری آنے والی ہے. بلائیں پریشانی تو گھیری بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آتی. 100% اور آنا بھی چاہیے پریشانی. اس لیے کہ اگر پریشانی نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے، اگر پریشانی نہیں آئے تو بندہ جو ہے گمراہ ہو جائے، غرور و تکبر میں آ جائے. اللہ بعد میں بات نہیں کرنی، میں کیا کروں، میں پلٹ کے آتا ہوں وہیں پہ. بیچ میں بات آ گئی تو سن لے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، سرکار کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینہ منورہ کا، بڑا تاجر تھا. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ کل لنچ پہ آئیے اور آپ اکیلے نہیں آنا، آج جتنے مصلی جتنے نماز پڑھ مصلی ان سب کو لے کے آئے. سرکار نے پلٹ کے کہا لوگوں سے جو مصلی تھے کہ بھائی کل لنچ پہ ان کے بعد چلو گے؟ سب نے کہا ٹھیک ہے، پیسے والا ہے، اچھا بڑا گھر ہے، لنچ پہ کوئی بلاؤ. اور ایک چیز یاد رکھو، جب بھی کوئی دعوت میں بلائے یا کوئی تحفہ دے اس کو ہمیشہ لینا. تو اسلام ہوتا ہے کہ تحفہ جب کوئی گفٹ دے نا اسے انکار نہیں کرنا. پھر بات میں بات نہیں کرتے. سلمان کا واقعہ میں یہی ملے گا. سلمان جو اسلام قبول کرتے نا وہ اسی طرح سے ان کو علامتیں بتائی گئی تھی. اب کیا کروں، پلٹ کے جاتا ہوں سلمان کے پاس، لیکن پلٹ کے آؤں گا پھر وہ واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. نبی جناب سلمان سے یہ کہا تھا، انٹرسٹنگ بات ہے اس لیے بول رہا ہوں آپ خوش ہوئیں گے. سلمان محمدی، سلمان فارسی، جو پورا ان کا واقعہ کہ وہ ایران سے گھومتے غلام بنا کے بیچے گئے اور وہ جس نے خریدا. بڑی انٹرسٹنگ واقعہ سن لے کہ ان کو جو راہب نے، اس زمانے کے راہب نے سلمان کو کہا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی. تو اس نے کہا، وہ راہب نے کہا تھا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو اس کے سر پہ ایک بادل رہے گا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، ایک کلاؤڈ وہ چلے گا. ویری انٹرسٹنگ بات ہے، تھوڑی دیر ہے سن لے. اور کلاؤڈ ساتھ چلے گا اور وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ کبھی نہیں لے گا، تحفہ لے گا، گفٹ لے گا.
اور اس کی پیٹھ پہ اس کے شولڈر پہ مہر نبوت ہے. بتا دیا. اب وہ سلمان گھومتے 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 اللہ کیسا مسبب الاسباب ہے یار. روز پڑھو 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب. عجیب عجیب اللہ کا یہ نام ہے. ایسا راستے بناتا نا, دیوار میں سے رزق دے دیتا, جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے وہاں اللہ دروازہ نکالتا. عجیب بات ہے. تو anyhow اس نے کیا کیا اور کہا تھا کہ تم تلاش کرو دنیا, اتنی بڑی دنیا میں کہاں تلاش کرو, تو کہا تم تلاش کرو, یہ 4 صفت میں بتا دے رہا اور تم ملاقات ضرور کرو گے. اب سلمان اسی جستجو میں یہاں سے وہاں سے جیسے اپنی زبان میں ٹھوکریں کھاتے 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 غلام بنائے گئے, غلام بنا کر بیچے گئے, بیچ کے غلام بک گئے, ایسے غلام بک گئے. اور وہ جو مالک تھا وہ رہنے والا تھا کھجوروں والے شہر میں, یثرب کا تھا, خیبر کا تھا وہ. تو اس کے جو باغات تھے وہ بالکل مدینہ شہر سے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مدینہ شہر سے ملتا قریب تھے. اور خیبر کا یہودی تھا, اس کے پاس بک گئے اور کام کرنے لگے. اور سلمان 250 ایئرس کے بڑی محنت کرنے والا کام کر رہا تھا. وہاں پہ اللہ کے رسول ایک دن ان کا جو مالک تھا, سلمان کا جو مالک تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, سلمان کام کر رہے تھے باغ میں. اس کا ایک کزن آیا دوڑتا ہوا, آگے کہا کہ یار تم کو پتہ ہے یہ مدینے والے آج کل ایک نیا آدمی آئے ہوئے, وہ کہتے ہیں وہ نبی ہے, آخری نبی ہے, اور آج کل اس کی اطاعت میں چلے گئے. ہماری اطاعت ہمارے ساتھی نہیں, ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, جبکہ ہم نے اتنا ان کا مدد کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اس لیے کہ مدینے والے غریب تھے اور خیبر والے پیسے والے تھے. اور کہا آخری نبی آیا آج کل اس کے چکر میں. آخری نبی, کان کھڑے ہو گئے ان کے کہ یہ کیا سن رہا ہوں. کہ کہا آج کل مدینے میں آخری نبی آیا ہوا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. اب کان کھڑے ہو گئے. کیا دے وہ جو راہب نے کہا تھا وہ تو بات سچ ہے کہ آخری نبی آ گیا. اب ایک دن صبح سلمان باغ میں کام کر رہے تھے, فارم ہاؤس میں, دیکھا کہ ایک بادل ہے جو چل رہا ساتھ, اور نیچے کچھ لوگ ہیں اور ان کے اوپر یہ بادل چل رہا ہے. پھر کان کھڑے ہو کہ اس نے یہ کہا تھا یہ وہ لوگ وہی تو نہیں ہے. اس نے وہ لوگ واک کرتے, اللہ کے رسول مولا تھے, جناب حمزہ تھے اور 2-3 صحابی تھے, واک کرتے ہوئے آ رہے تھے اس کے باغ کی طرف. تو اس نے ان کو بلایا, فضل فضل کہہ کر اندر بلا لیا. سرکار آگے, سردار اخلاق کا تو مجسمہ تھا, بیٹھ گئے. اس نے کیا کیا, اپنے مالک سے کہا میں کچھ کھجور دوں, تو کہاں وہ صدقے کے خور میں رکھے ہوئے, دے دو ان کو. تو اس نے اٹھا کے ٹرے میں رکھ کے لا کے اللہ کے رسول کے ساتھ, اس کو نہیں معلوم کون ہے اللہ کا رسول, رکھا. رکھ کے کہا, سلمان نے رکھ کے کہا کہ یہ صدقے کے خور میں, یہ صدقہ نکالا ہے اس کے خور میں. تو اللہ کے رسول نے فوراً پلٹ کے کہا کہ یہ ہم تو نہیں کھا سکتے, نہ علی کھا سکتے نہ حمزہ کھا سکتے, اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہا کہ بسم اللہ آپ کھائیے. پہلی نشانی دور ہوئی, بادل, آخری نبی اور صدقہ. اب کہا, وہ بولے چلے گئے. اس کے بعد کچھ دن گزرے, سلمان نے کیا کیا, ایک ٹرے میں کھجور لیا, اپنے مالک سے پوچھا کہ مجھے کچھ کھجور دیجئے, اور میں آدھے دن کے لیے مدینہ شہر جانا چاہتا, کسی سے ملنے. اسے کہا جاؤ. کھجور لیا, لے کے سیدھا مدینہ شہر, پہلی دفعہ مدینہ آئے. آ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب لوگ مسجد میں جا رہے, نماز پڑھ رہے. سلمان ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھا, گفتگو کی, پھر ٹرے میں سے کھجور کو نکال کے سامنے رکھا. رکھے کہا میں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, گفٹ لایا. سرکار نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھجور کھا لیا. پوری نشانیاں کمپلیٹ ہو گئی. تحفہ اسی لیے ہمیں پاس حکم ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ دے, اب میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح میں جائیے سب کو ایک دوسرے کو ایکسچینج آف گریٹنگز. یہ دیکھیے ہر مذہب میں, ایون باکسنگ ڈے میں کیا ہوتا ہے, کرسمس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ایک دوسرے کو لے جا کے گفٹس دیتے. تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی.